و آلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جمعۃ المبارک کے ماہ شعبان المعظم کا ماہ مبارک ہے، اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جو بندہ نماز جمعہ کے لیے امامہ شریف سر پہ باندھ کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے اس بندے پہ درود و سلام بھیجتے، جو بندہ جمعے کے لیے امامہ شریف سر پہ باندھ کر آئے، اس کی کتنی قسمت، کتنی اس کی عظمت کہ جو بندہ جمعے کے لیے آئے، سر پہ امامہ شریف باندھے اور اس پہ فرشتے اللہ کے کتنے فرشتے، لا تعداد فرشتے اس پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے جمعہ اسلام کی ایک پہچان ہے، مسلمان میں ایک فرق ظاہر کر دیتا ہے۔ جو جمعے کو منائے گا، جمعے کے دن کو خوشی کے ساتھ منائے گا، وہ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرے گا، اور جو جمعہ ضائع کر دے گا، یقیناً با یقیناً اس نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ مسلسل 3 جمعے ترک کر دے، نہ پڑھے، تو اس نے اپنا ایمان گٹھری کی شکل میں باندھ کے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ اب کوئی یقین نہیں کہ وہ ایماندار ہے کہ نہیں۔ ویسے آپ بتائیں کہ کوئی بندہ کسی بندے کو بے ایمان کہہ دے تو کتنا غصہ کرے گا کہ میں بے ایمان نہیں۔ تو میرے دوستو، کیا مال میں خیانت کرنے والا ہی بے ایمان ہے؟ دین میں خیانت کرنے والا بھی بے ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو سب سے برا چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مال چوری کرنے والا؟ فرمایا نہیں، سب سے برا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ یعنی اب وہ بندہ مسجد میں تو آیا ہے، لیکن اس نے رکوع ٹھیک طرح سے نہیں کیا، سجدہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا، جلسہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا، قیام میں صحیح طرح سے نہیں کھڑا ہوا، یا صف میں فرق پڑ گیا، صف بندی ٹھیک نہیں کی، زیادہ غیب چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ جو نماز کی چوری کرے۔ یا رسول اللہ، نماز کا چور، نماز بھی چوری ہوتی؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں، نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، نماز میں مسٹیک، کمی پیشی جو بندہ جان بوجھ کر کرے، نماز بھی پڑھے، وہ وضو بھی کرے، وہ مسجد میں بھی آئے، مگر وہ سجدوں میں کوئی اونچ نیچ کر بیٹھے، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر، جلدی میں، تو حضور فرماتے وہ بدترین چور ہے۔ تو اگر کوئی نماز پڑھے گا ہی نہیں، جمعہ پڑھے گا ہی نہیں،
تو وہ کتنا بڑا ڈاکو ہوگا. اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں, اپنی قبر کی فکر کریں. یہ دنیا چند یوم ہے. اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا چند یوم بالآخر خداوند کریم, کہ دنیا چند یوم کی یہ کھیل ہے, یہ ختم ہو جائے گی. پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبروں میں پڑے رہنے والے اس کی ایک ہی آرزو ہوگی کہ مجھے دنیا میں بھیج اور میں ایک نماز نہ چھوڑوں گا. اس لیے میرے دوستو اپنی نمازوں کی فکر کریں. ہفتہ ہفتہ نہ سوچیں کہ اگلا جمعہ آئے گا تو میں پڑھوں گا, اگلی مغرب آئے گی تو چلو پڑھ لوں گا. نہیں, موت مہلت نہیں دے گی. اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان کی بھی فکر کریں, اپنی قبر کی فکر کریں, اپنی حشر کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سنت پہ پابندی کر کے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ واٹس ایپ کیا, گجرانوالے کا واقعہ. کہتا ہے کہ گجرانوالے میں ایک چوک ہے جسے گھنٹا گھر کہا جاتا ہے. وہاں پہ ایک غریب بندہ تھا, 35-36 سال سے وہ وہاں پہ کوئی ریڑھی لگاتا تھا, اور ریڑھی لگاتے لگاتے اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی. 2 بیٹیاں تھیں, بیٹیاں جوان ہو گئی. اب غریب بندہ تھا, کوئی رشتہ پوچھنے والا بھی نہ تھا, تو پریشان تھا. دونوں میاں بیوی پریشان, اسی پریشانی میں کہ ہم سے کون رشتہ پوچھے گا, اگر کسی نے پوچھا بھی تو ہمارے پاس تو اپنی بیٹیوں کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, کیا کریں گے. اسی پریشانی میں وہاں پہ ایک کوئی کافی کھاتا پیتا بندہ, اس نے آ کے اسے کہا کہ یار میں تجھے ایک سوال کرتا ہوں, میں تیری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنانا چاہتا ہوں, مجھے اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بچیوں کا رشتہ دے دے. رشتہ مانگ لیا, رشتہ ہو گیا. اب دن مقرر ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں دن دو شادی کرنی بچیوں کی. اب پریشانی بڑھ گئی اس کی, غالباً اس کا نام بشیر تھا یا اس طرح کو نام تھا. وہ پریشان, جوں جوں شادی دن قریب آتے جاتے وہ پریشان حال کہ اب کیا کروں, اب کیا کروں. تقریباً 6 سے 7 دن بچیوں کی بیٹیوں کی شادی میں رہ گئے. تو وہ اپنے گھر کے سین میں پریشان لیٹا ہے. تو اتنے میں اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھولا, ایک باریش آدمی جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ تھی, وہ مسکراتا ہوا اس نے پوچھا کہ فلاں بندہ آپ ہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ہوں. کہتا یار میں تو تقریباً 2 دن سے یا 3 دن سے آپ کو تلاش کرتے کرتے میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں. کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا, بیگ. وہ میرے گھر آ گیا, بیٹھا, کہتا ہے یار میں کراچی سے آیا ہوں اور اسپیشل تیرے لیے آیا ہوں, تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کرتا, ایک غریب بندہ ہوں, ریڑھی پہ چاول فروخت کرتا ہوں 10-10 20-20 روپے کے, اور تو میرا کوئی کاروبار نہیں. اس نے کہا کہ تو پڑھتا کیا ہے؟
کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ یار مجھے مدینہ منورہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مل کر تیرا نام بتایا اور تیرے گھر کا پتہ بتایا، تیرے شہر کا نام بتایا کہ فلاں بندہ اس کی بیٹیوں کی شادی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، جاؤ اس کی مدد کرو جا کے۔ یہ بریف کیس ہے، یہ میں آپ کو پیش کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، کچھ نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا کہ اتنی بڑی بات کیوں ہے کہ تیرے لیے مدینہ پاک سے سرکار فرما رہے ہیں کہ فلاں بندہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں سارا دن حضور پہ درود و سلام پیش کرتا رہتا ہوں، اپنی روزی روٹی بھی کماتا رہتا ہوں، حضور پہ درود پاک پیش کرتا رہتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ تو چلا گیا، میں نے پانی وغیرہ پوچھا، لیکن اس نے کہا نہیں، اپنی بچیوں کا معاملات بہتر کرو۔ کہتا ہے کہ جب اس کے جانے کے بعد وہ بریف کیس، وہ بیگ میں نے کھولا تو اس بیگ میں 30 لاکھ روپے تھے، 30 لاکھ۔ میرے دوستو، میں آپ سب سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ حضور پہ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک پڑھے۔ آپ کو جو بھی غم ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی بیماری ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر بیماری ہے تو موت تو پھر بھی آئے گی، اگر بیماری نہیں تو موت پھر بھی آئے گی۔ تو اگر بیماری ہوئی تو زندگی نہ مل سکی تو آخرت تو بہتر ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اس لیے اپنے نبی پہ درود و سلام کی کثرت کیا کریں۔ جو دکھ درد ہیں، جو تکلیفیں ہیں، حضور پہ درود پاک کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکات سے آپ کے دکھ درد، آپ کی پریشانیاں، آپ کی بھوک، آپ کی پیاس ختم فرما دے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سے میں نے کچھ تلاوت کیا۔ آج کے اس دورہ حاضر کے اندر جو وقت گزر رہا ہے، آج 2 چیزوں کی جنگ جاری ہے، 2 چیزوں کی۔ وہ 2 چیزیں، 2 نظریے ہیں۔ یاد رکھو، اسلام ایک ضابطہ حیات دین ہے۔ صدیاں بیت گئی دین اسلام کو ختم کرتے کرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین اسلام غلبہ کرنے کے لیے آیا ہے، دین اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، یہ پست ہونے کے لیے نہیں آیا۔ میرے دوستو، آج ایک نظریہ وہ یہود و حنود کا ہے، اور ایک نظریہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ آج اس دور کے اندر نظریوں کی جنگ جاری ہے، ہر طرف سے، ہر طرح سے ہمارے نظریے کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے نظریے کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہمارے نظریے کا نقشہ خراب کیا جا رہا ہے، اور وہ نظریہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو پاپولر کیا جا رہا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ جب 5 سال کی بیٹی سکول میں بھیجی،
وہ جب 18 سال کی بچی ہوئی تو 18 سال 12 سال کے عرصے نے اس بیٹی سے حیا بھی چھین لیا، شرم بھی چھین لی، اس کا لباس بھی چھین لیا، اس کو بے پردہ کر دیا۔ اور ایک نظریہ وہ ہے کہ جو 5 سال کی بیٹی جب گئی تھی تو اسے شرم و حیا کا پتہ نہ تھا، اسے پردے کا پتہ نہ تھا۔ جب 18 سال کو پہنچی تو اس کی نظروں میں بھی حیا آ گیا، اس کے جسم پہ لباس آ گیا، اسے پردہ کرنے کا پتہ چل گیا، اسے والدہ اور والد کے احترام کا پتہ چل گیا۔ اور ایک بیٹی وہ کہ جو چوک پنجاب یونیورسٹی کے چوک میں ایک غیر مرد کے ساتھ گلے لگ کے کہتی ہے کہ میں اس ظالم نظام کو ختم کروں گی، اور کسی مسلمان کی غیرت اس پہ نہیں بولتی، کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیتا۔ اسلامی مملکت، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے اندر یہ کہا جائے، ایک تعلیمی ادارے کے اندر کہا جائے کہ میں اس ظالم نظام کو ختم کرنا چاہتی ہوں، وہ ظالم نظام کیا ہے؟ ان کے بقول وہ ظالم نظام کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ قرآن کو کہہ رہے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ کے حیا کو کہہ رہی ہے۔ وہ بے حیا ہو کر حیا والے مذہب کو، حیا والے دین کو کہہ رہی ہے کہ اس ظالم نظام کو میں ختم کر دوں گی۔ کوئی اسٹیٹ پاکستان، کوئی ادارہ پاکستان، کوئی گورنمنٹ پاکستان، کوئی ہمارا عالم دین، کوئی ہمارا مبلغ، کوئی ہمارا مسلمان، کسی بچی کی والدہ، کسی بچے کی والدہ، کسی کو غیرت تک نہ آئی۔ اور جب یہ بے حیائی کا سین دکھایا جا رہا تھا تو بے غیرت میڈیا اس کو بریک کر کے دکھا رہا تھا کہ دیکھو، جس اسلام کو عزت بخشنے کے لیے حسنین کے نانا نے پتھر کھائے طائف کی وادی میں، جس اسلام کو غالب کرنے کے لیے حسنین کریمین نے قربانیاں دے دی، جس اسلام کو غالب کرنے کے لیے کربلا میں حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر دیا، آج وہ بے حیا عورت اٹھ کے کہتی ہے کہ اس ظالم نظام کو میں ختم کر دوں گی۔ مسلمانوں، اسلام، مسلمانوں، آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ اس لیے آج ضرورت نظریے کو بچانے کی ہے۔ یاد رکھیں، جتنے مذہب آئے، جتنے، جیسے ہندوازم، اس کی کوئی بیک نہیں، سکھ ازم، اس کی کوئی بیک نہیں، بڑے بڑے نام نہاد سسٹم اٹھے اور ختم ہو گئے، اسلام نہ مٹا نہ مٹے گا، بلکہ دن بدن یہ غالب آتا جائے گا، اور ہر وہ فحاشیت پھیلانے والی اور فحاشیت پھیلانے والے وہ بے غیرت مٹ جائیں گے۔ حسنین کے نانے کا دین کا پرچم کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند، اور قیامت تک یہ بلند رہے گا، اور ہر وہ شخص، ہر وہ فرد وہ عزت پائے گا جو اسلام کی عزت کرے گا، ہر وہ بزرگ عزت پائے گا جو اسلام کی عزت کرے گا، اور ہر وہ جد و جہد رنگ لے کے آئے گی جس جد و جہد میں
اسلامی نظریہ ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ ہمارے نظریے کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہماری معیشت کو ڈیڈ کر کے ہمارے اوپر ایجنڈے کے ذریعے ایسے ایسے بندے نافذ کر کے جن کا صرف ٹارگٹ یہی ہے کہ اسلام کے نظریے کو ختم کر دو، اسلام کو ختم کر دو۔ آج دو نصاب، ایک نصاب جسے ہم انگلش کہتے ہیں، ایک نصاب قرآن پاک، اور ہمارا اکثریت طبقہ ایک مصنوعی نصاب ہے، ایک حقیقی نصاب ہے۔ مصنوعی نصاب کے پیچھے اکثریت ہماری چل پڑی ہے۔ میں اسے یہ نہیں کہتا کہ جناب انگلش نہیں سیکھنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ سیکھے، مگر جس کے بغیر گزارا نہیں۔ جو مصنوعی نصاب ہے، کسی بندے نے ترتیب دیا، اس کو ہم لائک اور فالو کیسے کر رہے ہیں؟ اور جو نصاب جو کلام الہی کہلاتا ہے، جو نظام مصطفیٰ کہلاتا ہے، اس کے متعلق ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بڑے بزی ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھو کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک مسلمان ہزاروں کافروں پہ بھاری ہے۔ ایک مسلمان، حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ کے دوران، مسلمان کافی تھے تو سب کو اجازت نہیں دی لڑنے کی، صرف 20 بندے نکالے، 20 بندے۔ غالباً سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا یا جو بھی دور تھا، حضرت خالد بن ولید جب بڑے سپہ سالار ہیں، صرف ہزاروں یا 500 یا 1000 بندے میں سے صرف 20 بندے نکالے اور کافروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ 20 بندے سینکڑوں کافروں پہ بھاری آ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے طلب فرما لیا، اے خالد، یہ تو نے کیا مذاق کر دیا؟ تو نے پوری اسلامی فوج کو کیوں نہیں لڑنے دیا؟ تو نے صرف 20 بندوں کو لڑنے کی اجازت دی، کس لیے؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ عمر، تجھے نہیں پتا مسئلہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، ایک مسلمان ہزاروں کافروں پہ بھاری ہے۔ میں آج یہ چیک کرنا چاہتا تھا، ایک طرف 500 یا 1000 کافر تھا، ایک طرف میں نے 500 یا 1000 بندے میں سے صرف 20 بندے نکالے۔ میں نے کہا کہ خالد، آج چیک کر کہ جن مومنوں کے متعلق میرے حضور نے فرمایا کہ ایک مومن ہزاروں کافروں پہ بھاری ہے، میں نے کہا کہ میری فوج کے اندر کوئی مومن ہے؟ میں نے اس لیے 20 بندے نکال کے کافروں کا مقابلہ کیا اور 20 مومنوں نے کافروں کو شکست دی، فتح حاصل کی۔ اور خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن مومنوں کے متعلق میرے حضور نے فرمایا وہ میرے لشکر میں موجود ہے۔ آج مسلمانوں، آج 20 بندے نہیں، 1000 بندہ نہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان، مگر ہر پالیسی قرآن کے خلاف، ہر پالیسی اسلام کے خلاف، ہر پالیسی نبی علیہ السلام کے خلاف۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، ہمارے پاس
جمعہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، بہت بڑا احسان کرتے ہیں۔ ایک طرف نظریے کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ نظریہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے دیا تھا۔ میرے دوستو، یہ نظریہ جب کوہ صفا پہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مختار نے اس کا اعلان فرمایا تھا، اس وقت تو حضور تھے نا، حضور تھے۔ اس وقت یہ نظریہ بھی نہ مٹ سکا، اور پھر ایک دن آیا جب مسلمان تقریباً 36 مسلمان ہو چکے تھے۔ اس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں، دین اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بڑی مشکل ہے، یہ سب قریش مکہ اسلامی نظریے کو ختم کرنے کے لیے تلے ہیں، ابو بکر بڑے مسائل ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آج ابو بکر صدیق نے نظریہ بیان نہ کیا، نقطہ نظر اسلامی نہ بیان کیا، تو پھر قیامت تک کوئی بیان نہیں کر سکے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پورے ایک لشکر کے سامنے صرف 36 مسلمان سے 36 مسلمانوں میں کچھ ایسے تھے جو پوشیدہ تھے، چند نے اظہار کیا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے ان پورے قریش مکہ کو جمع کر کے اسلامی نقطہ نظر، نظریہ اسلامی مملکت، تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پاک کا تحفظ کی بات کی، اسلام کی سربلندی کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس کو غالب کرنے کی بات کی۔ اس کے بدلے میرے دوستو، ان لوگوں نے، کسی نے سیدنا صدیق اکبر کو تھپڑ مارے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے رسے مارے، کسی